بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے سورہ مریم کو کمل پڑھ لیا۔ آگے سورہ طٰہٰ ہے، تو شروع کے اندر جو لفظ آ رہا ہے طٰہٰ، اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی طٰہٰ ہے۔ تو طٰہٰ کا ویسے تو مطلب اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن مفسرین حضرات نے اس کی معنی کے بارے میں تفسیر قرطبی کے اندر اس کی وضاحت لکھی ہوئی تھی کہ یہ حضور کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نام عطا کیا، اسی طرح طٰہٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ تو آگے کہتے ہیں اللہ عالم بمرادی بذالک، کہ اللہ تعالیٰ اپنی مراد کو اس لفظ سے جاننے والا ہے، کہ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو حروف مقطعات کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے ہمارا اس پر یقین ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اس کے بعد ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا۔ ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا، لتشقی، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے جو پیر تھے ان پیروں کے اندر زخم ہونے لگ گئے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو آگے وضاحت کریں لتتعب، تاکہ آپ تھک جائیں، مشقت میں پڑ جائیں، بما فعلت بعد نزولی، کہ جس طرح آپ نے قرآن کے نازل ہونے کے بعد کیا۔ کیا کیا؟ من یہاں پر بیانیہ ہے، بیانیہ من وضاحت کرنے کے لیے آتی ہے کہ ماں قبل میں جو شبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ تو من یہاں پر بیانیہ ہے، من طول قیامک بصلاۃ اللیل، رات کی نماز کے قیام کو طویل کرنا، یعنی آپ کا رات کی نماز کے قیام کو طویل کرنا، طویل کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، یعنی خفف عن نفسی کا، یا رسول اللہ آپ اپنی جان پر تخفیف کریں۔ تخفیف کا ذکر یہاں پر بھی ہے، اور اسی طرح سورہ مزمل کے اندر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، آپ قیام کریں لیکن آدھی رات قیام کریں۔ قم اللیل الا قلیل، قیام کریں رات کو لیکن قلیل، تھوڑا سا۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، لیکن ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ جو شخص ڈرتا ہے، تذکرۃ لمن یخشی، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، اس کے لیے نصیحت ہو۔ تو اللہ کے بعد لاکن انزلنا نکال کر بتایا کہ اللہ کا معنی لاکن ہے، کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا تاکہ اس کے ذریعے اس شخص کو نصیحت حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ لمن یخشا اے یخاف اللہ، یہ لفظ اللہ مفعول بن رہا ہے یہاں پر، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ تنزیلا ممن خلق صفا الارض، جی اللہ کے بعد جو لاکن لے کر آئے ہیں، یہ کیا بنے گا؟ اللہ کی وضاحت کر رہے ہیں، اللہ کی معنی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ تسنیہ کے لیے، تسنیہ کے لیے ہے، تسنیہ کے بطور لاکنہ کی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آواز بہت کم آئی ہے۔
यहाँ पर इल्ला जो है ना, वो इल्ला ला किन्न की माना में इस्तेमाल होगी। बस औकात ला इल्ला दूसरी मानी में भी इस्तेमाल होती हैं, सिवा की माना में भी आती है, सिवाय। तो यहाँ पर ला किन्न की माना में है लेकिन। हमने कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि उस शख्स के लिए नसीहत हो जो शख्स डरता है अल्लाह ताला से। ठीक है। ये सब तंजीलम मिम्मन खलकल अर्द वस्समावातिल उला। ये कुरान नाजिल किया हुआ है। तंजीलन ये मस्दर है और ये मफूल मुतलक है। जो अनजलना पीछे फेल गुजरा है उसका ये मफूल मुतलक है, मस्दर है। तो ये कुरान नाजिल किया हुआ है उस की तरफ से, उस जात की तरफ से जिसने जमीन और आसमानों को, उला बुलंद आसमानों को, ऊंचे आसमानों को पैदा किया है। ये कुरान उसकी तरफ से, उस जात की तरफ से नाजिल किया गया है जिसने जमीन और बुलंद आसमान पैदा किए हैं, बुलंद आसमान तख्लीक किए हैं। तो बता रहे हैं कि बदलुम मिनल लफ्ज़ बिफ़इल नासिब लहू, कि इस को जो नसब देने वाला फेल है, ये उस फेल के लफ्ज से क्या है, बदल है। तो नसब देने वाला फेल कौन है? जो फेल होता है वो पांच फाइल खमसा को क्या देता है, नसब देता है। तो यहाँ पर इसका जो फेल नासिब है अंदरना, वो इसको क्या दे रहा है, नसब दे रहा है, क्योंकि ये मफूल मुतलक बन रहा है। आगे उला की वजाहत करें कि उला ये जम हो उलिया। उलिया ये मुफरद है और इसकी जमा आती है उला। जैसे कुबरा ये मुफरद है और इसकी जमा आती है कुबर या कुबरुन। यहाँ पर उला असल में था उलायुन, तो इसकी जमा बनेगी कुबरा की जमा बनेगी कुबरुन। ठीक है। ये सब हुवा रहमानु अलल अर्श इस्तवा। और वो रहमान है जिसने कुरान को नाजिल किया है, वो कौन है? वो रहमान है, बहुत ही मेहरबान है। और अर्श पर अपने शान के लायक उसने इस्तवा फरमाया। अपने शायान शान, अपने शान के लायक उसने अर्श पर इस्तवा फरमाया। तो सबसे पहले हुआ जमीन निकाला, तो हुआ क्या है, ये हुआ मुब्तदा है, अर्रहमान इसकी खबर है। और ये चार मजूर वगैरह मिलकर ये बनेगी, रहमान की मुतालिक बनेगी और रहमान ये खबर बनेगा। फिर खबर बनने के बाद ये मुब्तदा और खबर मिलकर ये जुमला सिफत बनेगा किसकी, बल्कि ये खबर बनेगा किसके वाले जुमले की। ठीक है। तो रहमा हुआ निकाल कर बताया कि हुआ यहाँ पर मुब्तदा मौजूद है। और आगे अल अर्श की वजाहत कर रहे हैं कि वह हुआ फिल लुगत सरीरुल मुल्क के अर्श उस चीज को कहते हैं लुगत में, यह बादशाह की तख्त को, बादशाह की चारपाई को, सरी तो वैसे चारपाई को कहते हैं लेकिन यहाँ पर मुराद है तख्त। बादशाह का जो तख्त होता है उस पर बैठ कर बादशाह फैसला करता है, तो उसको कहा जाता है अर्श। आगे है इस्तवा। अब इस्तवा का मतलब होता है टेक लगाना वैसे लुगत के अंदर, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला के लिए जो है वो ये वाले माना के अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। तो अल्लाह ताला के लिए इस्तवा साबित है कुरान पाक के अंदर, अहादीस के अंदर इस्तवा की निस्बत अल्लाह की गई है। लेकिन जो इसकी लुग़वी माना है, जो इसकी उर्फी माना है, जो हम मुराद लेते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के लिए वो मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि जब वो मुराद लेंगे तो फिर जिस्म और जिस्मानियत का होना लाजिम आएगा, जिससे अल्लाह ताला पाक है। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन हजरात फरमाते हैं कि इस्तवा अल्लाह ताला के लिए साबित है और हमारा ईमान भी है कि जो मुराद इस लफ्ज से अल्लाह ताला की है, हम उस मुराद पर ईमान ले आए।
اور اسی طرح جتنے بھی الفاظ قرآن پاک کے اندر، چاہے وہ یدن کا آیا ہو، چاہے وہ وجہن کا آیا ہو، چاہے وہ دوسرے الفاظ آئے ہوں، یا انگلیوں کا ذکر بھی احادیث کے اندر آیا ہے، تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے، لیکن اس کا معنی وہ نہیں ہوگا جو عام عرف کے اندر ہم مراد لیتے ہیں۔ صحابے سے مراد ہم انگلیاں لیتے ہیں، استوا سے مراد ٹیک لگانا لیتے ہیں، یدن سے مراد ہاتھ لیتے ہیں، تو یہ ہم مراد نہیں لے سکتے۔ اپنی معنی مراد ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اور ہمارا اس کو سمجھنا ہمارے وہم و گمان کے اندر نہیں ہے۔ جی یہ سمجھ آ گیا؟ آخر سے نا تھوڑی آواز ہلکی ہو گئی تھی، ذرا آخری آخری بات ادھر دوبارہ شاہ سما دیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ یا اس طرح کے دوسرے جو الفاظ ہیں نا، حدیث کے اندر اصحابی کا ذکر آیا ہے، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، ید ان کا بھی ذکر آیا ہے قرآن کے اندر، وجون کا بھی آیا ہے، تو ان کی معنی ہم وہ مراد نہیں لیں گے جو ہمارے عرف کے اندر ہم مراد لیتے ہیں، جیسے وجون کا معنی چہرہ لیتے ہیں، ید ان کا معنی ہاتھ لیتے ہیں، اسی طرح اصابع کا معنی انگلیاں لیتے ہیں، یہ مراد نہیں لے سکتے۔ اسی طرح استوا ہے، استوا کا معنی ٹیک لگانا ہوتا ہے، تو ہم اس کا معنی مراد یہ والا نہیں لے سکتے، کیونکہ جب یہ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسمان کا ثبوت ہوگا، جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس سے محدثین اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے جو اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اس سے جو اللہ تعالیٰ کا مفہوم مراد ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے، اگرچہ ہم اس کے مفہوم کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن جو بھی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو استوا ان جی یلیق بھی، تو یہ ایسا استوا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لائق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، آسمانوں اور جو زمین ان دونوں کے درمیان ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ من المخلوقات، مخلوقات میں سے، یعنی مخلوقات من بیانیہ یہاں پر، ٹھیک ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی مٹی کے نیچے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ آسمان کتنے ہیں، آسمان بھی سات ہیں اور زمینیں بھی سات ہیں، تو یہاں پر جو فی الارض مراد ہے، وما فی الارض، یہاں پر یہ پہلی زمین مراد ہے جس پر ہم رہتے ہیں، اور ما تحت سورات سے مراد جو نچلی زمین ہے، اس زمین کے نیچے جو دوسری سات زمینیں ہیں، تحت سورات سے وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تراب الندی، یہ گیلی مٹی ہے، والمراد، اور اس سے مراد الارض نصب او، الارض نصب، الارض نصب لانها تحته، اس سے مراد سات زمینیں ہیں، کیونکہ سات زمینیں یہ کیا ہے، اس گیلی مٹی کے نیچے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق باقی ہے، سبق کے متعلق اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔